الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 221 ہے۔ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی ہم نے سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، التجا کی کہ یا اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور یہ کٹھن کام جو ہے اس کو میرے لیے آسان کر اور کھول دے میری گرا زبان کی، تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات۔ تو یہ دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول کیا۔ اور اس سے پہلے اس معجزے کا بھی ذکر ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، یعنی عصا اور ید بیضا، کہ عصا آپ نیچے ڈالتے تو وہ سانپ اور اژدہا بن جاتا، تو اللہ نے اس کے لیے بھی فرمایا تھا کہ خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو۔ جب اسے نیچے رکھا وہ اژدہا بن گیا تو آپ کو ڈر سے محسوس ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور مت گھبراؤ۔ تو اس بات میں اللہ نے ایک اشارہ یہ بھی دیا ہمیں کہ یہ نفس ہمارا جو ہے یہ بھی لاٹھی کی مانند ہے، جب تک اس کو اپنے قابو میں رکھا جائے تو یہ لاٹھی کی طرح فائدہ دیتا رہتا ہے، لیکن اگر اس نفس کو بے قابو چھوڑ دیا جائے، اس کو قابو میں نہ رکھا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تو یہ اژدہا بن جاتا ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں مانگیں، اللہ نے فرمایا کہ جو تم نے مانگا وہ سارا تمہیں دے دیا، اور اللہ نے اس کے ساتھ اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ جو تم نے مانگا وہ تو ہم نے دیا ہی دیا، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو تمہیں ہم نے بن مانگے عطا کی ہیں، تم نے مانگی نہیں ہیں، ہم نے وہ بغیر مانگے تمہیں عطا کر دی۔ وہ کیا ہیں؟ ان کا ذکر یہاں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی، اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے جو احسانات اس وقت کیے آپ پر، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لینا یہ کسی معمولی شخص کا کام نہیں تھا، یہ رب کی قدرت ہی تھی کہ جو اس طرح آپ کو بچا سکتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس احسان کو یاد کرو، جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی۔ تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کیا بات ڈالی، کیا الہام کیا؟ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ، یہ کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں۔ تو اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس کے لیے صندوق تیار کریں، اس صندوق میں اس بچے کو رکھیں، اور اس صندوق کو پھر دریا میں ڈال دیں۔
اب آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات کہ دریا میں ڈال دیا، دریا کی موجیں اس کو ختم کر دیں، کچھ کر دیں، تو اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس پر عمل کیا، اور کیوں عمل کیا؟ کہ چونکہ من جانب اللہ الہام تھا، اور جو اللہ کی طرف سے بات الہام ہوتی ہے اس میں یقین سا پایا جاتا ہے، کامل یقین ہوتا ہے، یعنی کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے، یعنی اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ صندوق بنایا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور پھر صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ یہ میرے رب کی طرف سے حفاظت کا انتظام آپ دیکھیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سمندر ہے، اس کی موجوں کے اندر وہ صندوق جو ہے کہیں دب بھی سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے اس سمندر کو بھی یہ حکم دے رکھا ہے کہ اس نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو کیا فرمایا کہ پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر۔ وہ سمندر، وہ دریا، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ ڈبو نہیں دے گا اسے۔ ہمارا حکم یہ ہے کہ وہ اس کو ساحل پر چھوڑ دے گا، اس صندوق کو دریا جو ہے ساحل پر چھوڑے گا، اور ساحل پر کیا ہوگا ہم نے آگے بھی انتظام رکھا ہوا ہے، پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ جس سے بچنے کے لیے ماں نے اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں رکھا، اسی کے پاس اللہ نے پہنچا دیا، اسی کے پاس، اسی دشمن کے پاس پہنچایا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ تو دشمن کے ہاتھ میں ہم دیں گے اور پھر دیکھو کہ ہم کیسے حفاظت کریں گے۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جب وہ چاہتا ہے کسی کی حفاظت کرنا تو دشمن کی گود میں بٹھا کر حفاظت کر دیتا ہے، لیکن جب رب کی حفاظت اٹھ جائے تو گھر کے مضبوط ترین، محفوظ ترین مقام پر بھی انسان بچ نہیں سکتا، ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو رب کا انتظام یہ وہی کر سکتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ کون پکڑے گا؟ میرا دشمن، اس کا جو دشمن ہے وہ پکڑے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق وہاں دیکھ کر اس صندوق کو پکڑ لیا گیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لے آئی تھی بعد میں، تو انہوں نے کہا کہ صندوق کو کھولا گیا، اس میں ایک خوبصورت بچہ، تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، چونکہ اولاد نہیں تھی فرعون کے پاس، تو کہا کہ اس بچے کو ہم رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ نے دونوں کے دل میں محبت پیدا کر دی، اور اس طرح اس بچے کی پرورش کا انتظام جو ہے وہ کرنے لگے۔ انہوں نے اس بچے کو لے لیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے پرتو ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے، تاکہ جو دیکھے وہ فریفتہ ہو جائے۔ مطلب اللہ نے اس چہرے میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا، وہ عاشق ہو جاتا تھا، وہ اپنا دل کھو جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس تدبیر کا منشا یہ تھا کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم کرم کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تدبیر اس لیے کروائی کہ آپ کی پرورش بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی رہے۔ پھر آگے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جب اس بچے کو سمندر کے اندر ڈالا گیا صندوق کو، ماں کے دل میں ایک جستجو تو رہتی ہے، تڑپ تو ہوتی ہے کہ نہ جانے یہ صندوق اب کہاں جائے گا، کیا ہوگا۔ تو آپ کی بہن کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس پر مقرر کر دیا کہ تم دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو بہن جو ہے وہ تلاش میں تھی کہ یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔
اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی فرعون کے اہل خانہ سے کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے؟ اب ہوا یہ کہ جب اس بچے کو پکڑا گیا، لے لیا گیا، اس کی پرورش کا انتظام کیا جائے، تو علاقے بھر کی خواتین کو بلا لیا کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے۔ کسی کا دودھ نہیں پیا، بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا، کیونکہ اللہ نے روک دیا تھا دودھ پینے سے کہ کسی کا دودھ نہیں پینا ہے۔ اتنے میں آپ کی بہن پہنچی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسا خاندان بتاتی ہوں کہ شاید اس کا یہ بچہ جو ہے دودھ پی لے اور اس کی پرورش کا انتظام آپ کے لیے ہو جائے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، پس یوں ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمناک نہ ہو۔ یہ اللہ نے انتظام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں چلے جائیں۔ تو جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو بہن نے جس خاندان کا بتایا تو وہاں سے وہ اپنی والدہ کو لے آئیں۔ والدہ کو جب لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا۔ اب جب دودھ پی لیا تو فرعون کہنے لگا کہ تم جو ہے یہیں پر رہو تاکہ اس بچے کی پرورش ہو سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، میرے بچے ہیں، میرے شوہر ہیں، میں نے اپنے گھر میں رہنا ہے، لہٰذا آپ اس بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں اس کی پرورش کروں گی۔ تو وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم اس کی پرورش کرو، اس کی جو بھی اخراجات ہیں وہ ہم برداشت کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس تدبیر سے ہم نے کیا کیا، تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ وہ بے چین نہ رہے کہ نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ آپ کے ساتھ ہی اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے اور اس پر اجرت بھی حاصل کر رہی ہے، دودھ بھی پلائے اور اس پر اجرت بھی ملے۔ تو شاہانہ پرورش کا انتظام من جانب اللہ کیا گیا اور آپ کی ماں کی گود میں ہی پرورش کا انتظام کیا۔ تو یہ ایک احسان اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو کیسے ہم نے تمہیں بچایا، کیسے دشمن کے گھر میں تمہاری پرورش کی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے تم پر احسانات ہیں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں یاد ہے جب تو نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، بس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم و اندوہ سے اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ اب جب آپ تھوڑا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ماحول اور معاشرے کو دیکھا تو عجیب کیفیت تھی۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، ان سے بگاڑ لیا کرتے تھے، زبردستی ان پر بوجھ ڈالا جاتا تھا، محنت مزدوری کرتے لیکن اس کا کوئی صلہ نہ دیا جاتا۔ تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑ رہے ہیں، تو ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ مار کھا رہا تھا، تو اس نے آواز دی کہ مجھے بچا دو۔ تو ایک قبطی شخص یعنی فرعون کی قوم کا شخص جو ہے وہ مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو چھڑانے لگے تو چھڑاتے ہوئے اس قبطی کو ایک مکہ رسید کر دیا۔ اب وہ مکہ رسید ایسا ہوا کہ وہ شخص وہیں مر گیا، وہ قبطی، وہ فرعون کی قوم سے جو تعلق رکھنے والا تھا۔ تو آپ بڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یہ کیا ہو گیا، میرا تو ارادہ بھی نہیں تھا، یہ سب کیا کام ہے۔ تو ایک خوف سا ہونے لگا۔ اب پھر ہوا کیا کہ اگلے ہی دن دیکھا کہ وہی شخص کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ اب جب آپ آگے بڑھے تو وہ چیخنے لگا، کہنے لگا کہ تم جو ہے مجھے آج کیا مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی وہ پہلے راز تھا، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس نے اس کو مارا، وہ راز خود اس نے فاش کر دیا۔ اور یہ تلاش لگی ہوئی تھی کہ کس نے اس قبطی کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر مل گئی کہ جی یہ قتل انہوں نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یاد ہے جب تو نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، پس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم و اندوہ سے اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں۔ تو ایسے میں اللہ نے یہ انتظام کیا
کہ ایک شخص کو بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل پڑے اور مدین میں آ پہنچے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جہاں پر تھے وہاں آ گئے اور وہاں پر ایک عرصے تک ٹھہرے رہے. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا ہے، اس غم سے بھی نجات دی، یعنی وہ جو معاملہ ہوا ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، اس غم اور تکلیف سے بھی نجات دی. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بے فکر ہو کر یہاں پر رہو. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم آگے ایک مقررہ وعدے پر اے موسیٰ، یعنی پھر ایک مقررہ وقت کے بعد مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کی طرف چل پڑے. جب اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت سے سرفراز فرمایا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے مخصوص کر لیا تمہیں اپنی ذات کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بنایا میں نے اپنے لیے، تم میرے بندے ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بنایا ہے. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں. اب اللہ نے ذمہ داری لگا دی کہ جاؤ میری آیات کو، میری نشانیوں کو لے کر اور میرے پیغام کو، میرا دین ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن میری یاد سے غفلت نہیں برتنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی ہے. اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے. تو اللہ نے ذمہ داری یہ سونپی کہ فرعون کے پاس جانا ہے، وہی فرعون جو اب پھر تلاش میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے اور قید کر دیا جائے، سزا دے دی جائے. اللہ نے کہا کہ تم نے وہیں جانا ہے، انہی کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ سرکش بنا ہوا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے. فرعون جیسے متکبر شخص کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے 2 نبیوں کو بھیج رہا ہے، لیکن کیا فرماتا ہے کہ جب اس سے بھی گفتگو کرنا تو نرم انداز سے بات کرنا، کرخت لہجے سے، سخت لہجے سے بات نہیں کرنی، نرم انداز سے. یہ ایک مبلغ کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے والے کے لیے بہترین طریقہ بتایا کہ جب دین کا پیغام پہنچایا جائے، دین کی دعوت دی جائے تو نہایت نرم انداز سے، کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کرخت انداز اور لہجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سخت لہجہ جو ہوتا ہے وہ دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچانے لگتا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ فرعون سے بھی بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ کے غضب سے ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی. کیا عرض کی؟ اے ہمارے رب، ہمیں یہ خوف ہے کہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا. وہ تو بڑا متکبر آدمی ہے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ سرکشی کرے گا اور دست درازی کرے گا، کہیں وہ ہمیں پکڑ نہ لے، وہ ہمیں قید نہ کر دے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز دیکھ رہا ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہیں کہا کہ یہ کام کرو، بس کر بیٹھو. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور دشمن جو ہے سر پر کھڑا ہو گیا تھا، یعنی غار کے اندر سے پاؤں نظر آنے لگے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو ہمارے سر پر کھڑا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمن سر پر کھڑا ہے لیکن کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں،
میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس, پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں اب مزید عذاب نہ دے. تو گئے اور جا کر اس کو پیغام دیا فرعون کو کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا, اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو مان لو, ہم اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے. اور تیسری بات کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کرو. یہ پیغام آپ نے اس کو دیا فرعون کو اور کہا کہ ان کو عذاب اب نہ دو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ, ہم لے آئے تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى, اور سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى, بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور روگردانی کرتا ہے. یعنی یہ بھی پہلے بتا دیا کہ بھائی جو اللہ کی وحی کو جھٹلا دے گا وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. قال فمن ربكما یا موسیٰ, فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کا تو دعویٰ تھا کہ رب میں ہوں, انا ربکم الاعلی, تمہارا سب سے بلند رب میں ہوں, تو تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موزوں صورت, پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی کی. تو آپ نے جواب ایسا دیا کہ جس کا توڑ نہیں تھا. کیا فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو موزوں صورت عطا کی ہے, انسان کو انسانی شکل میں بنایا, دیگر چیزوں کو دیگر چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ہر چیز کی رہنمائی کی اللہ نے. کیا رہنمائی کی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی غذا کی جگہ تلاش کر لیتا ہے. ایک جاندار کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی پتہ ہے کہ اس نے کیسے اور کہاں سے غذا حاصل کرنی ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے. ایک پرندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اڑنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی اللہ اس کو عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں من جانب اللہ اس کو عطا کر دی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف یہ کہ صورت دی ہے, موزوں صورت دی ہے, بلکہ اس کو کی رہنمائی بھی پوری فرمائی ہے. قال فما بال القرون الاولى, اب اس نے پینترا بدلا. ایک بھری مجلس کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو لوگوں کو ابھارنے کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے اس نے سوال کیا. اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کیا حال ہوا پہلی قوموں کا, یہ جو تم کہتے ہو کہ تو میرا رب نہیں ہے, میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو موزوں تخلیق کیا اور ہر چیز کی رہنمائی کی. تو یہ بتاؤ کہ جو لوگ ہمارے آباء و اجداد تھے, پہلے لوگ تھے, ان کا کیا حال ہے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے, تو سب لوگوں کو غصہ آئے گا کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہہ رہے ہیں. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ جی تمہارے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں کوئی جو ہے بحث کریں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب, فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں مرقوم ہے, کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ کسی چیز کو بھولتا ہے. ان کا حال کیا ہے وہ جانے, ان کا رب جانے. اس نے ساری چیزیں لکھ رکھی اور فرمایا کہ اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ وہ بھٹکتا ہے نہ وہ بھولتا ہے, وہ کوئی چیز نہیں بھولتا ہے. لیکن پھر بھی انسان کی گواہی کے لیے انسان سمجھ جائے وہ ساری باتیں, ان کا کردار, کارنامے سب لکھ رکھے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء
وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے اور اتارا آسمان سے پانی. یعنی وہ رب کیسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کر دی. اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں. اس کو اللہ نے نرم بنایا نا بھائی. یہ نرم ہے تو اس لیے ہم اس میں زراعت بھی کر سکتے ہیں, کھیتی باڑی کر سکتے ہیں, اس میں مکان بنا سکتے ہیں, اس میں راستے بنا سکتے ہیں, بڑی بڑی شاہراہیں بنا سکتے ہیں, موٹر وے بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں بنا سکتے ہیں؟ کہ اللہ نے اس کو نرم بنایا ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے بچھونا بچھایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے شکم زمین سے جوڑے گوناگوں نباتات کے. پھر اس زمین سے طرح طرح کی سبزیاں نکالیں, طرح طرح کے پھل نکالے, طرح طرح کی چیزیں ہم نے اس سے پیدا کی ہیں. کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی بے شک اس میں ہماری قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے, اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب اس آیت کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی میت کو دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ ایک مٹی کا جو ہے 2 ہاتھوں میں لے کر جو ہے مٹی قبر پر ڈالتے تو کیا پڑھتے؟ منہا خلقناکم. ایک مرتبہ مٹی اٹھائی ہاتھوں میں قبر پر ڈالی تو کیا پڑھا؟ منہا خلقناکم. پھر دوسری مرتبہ مٹی کو اٹھا کر قبر پر ڈالا تو پڑھا وفیہا نعیدکم. اور پھر تیسری مرتبہ مٹی کو اٹھا کر قبر پر ڈالا تو کیا پڑھا؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مطلب کیا ہے؟ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. انسان کی تخلیق کے اول جو اسی سے ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہماری بھی جتنی بھی پیدائش ہے, ہماری غذا ہے, وہ اسی مٹی سے ہے. اسی مٹی سے انسان کا خون بنتا ہے اور اسی سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے. یہی زمین جو اپنی گود میں ہمیں دوبارہ واپس لے گی اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے. ایک بار پھر حشر کے دن بھی ہمیں اسی زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ وہ زمین ہے, یہ وہ اللہ کا انعام ہے تم پر, یہ وہ اللہ کا اکرام ہے تم پر کہ جس سے پیدا کیا ہے, جس کی آغوش میں تمہیں دیا جائے گا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اور ہم دکھلا دیں فرعون کو اپنی ساری ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں, پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا. ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعون نے انکار کر دیا, ایمان نہیں لایا. لیکن فرعون کی جو بیوی تھیں حضرت آسیہ, وہ ایمان لے آئی تھیں. وہ ایمان کیوں لے آئی تھیں؟ مفسرین نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو فطری طور پر چونکہ اولاد نہیں تھی تو دل میں محبت بس گئی موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دل میں بس جانا یہ ان کے ایمان کا ذریعہ اور سبب بن گیا. اللہ والوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو کفر سے چھٹکارا دے دیتی. اور اللہ والوں کی نفرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, وہ بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. تو چونکہ فرعون جو تھا اس کے دل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی محبت نہیں تھی, وہ مجبور تھا حضرت آسیہ علیہ السلام کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو پالنا ہے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو حضرت آسیہ کے دل میں جو محبت موسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئی تو اس کی بدولت اللہ نے ان کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا. تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے نشانیاں دکھائیں لیکن اس نے جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ
اب سیاسی چال بازی اس نے چلی مجمع کے سامنے کہ جی یہ دیکھو یہ ساری باتیں یہ جو کر رہا ہے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ ساری اقتدار کی ہوس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام اس نے لگایا۔ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے، اپنے جادو کی طاقت سے؟ تم جادو کے ذریعے سے یہ جو تم کرشمے دکھا رہے ہو، یہ چیزیں عصا کے ذریعے سے، ید بیضا کے ذریعے سے، یہ جادو کے ذریعے سے تم ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے جادو کیا ہے تو ہم بھی ایسا جادو لے کر آ سکتے ہیں، ہم بھی جادو لائیں گے، بس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ تمہاری جو چیزیں نا ساری یہ جادو ہے، اور میرے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں لے آتا ہوں، چلو مقابلہ کرو۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً 15,000 جادوگر اس نے جمع کر دیے۔ فرعون نے 15,000 ماہر جادوگر جمع کیے۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے، اللہ کے نبی ہیں تو لہٰذا ڈر کی بات نہیں تھی۔ فرمایا کہ تمہارا چیلنج قبول ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ تو آپ نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو جشن کا دن، سال میں ان کا ایک جشن کا دن ہوتا تھا، تو وہ فرمانے لگے قریب ہے، اور اس میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دن مقرر کرو اور چاشت کے وقت سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں، یعنی جب سورج تپنے لگتا ہے اور تھوڑا سا گرمائش ہونے لگتی ہے تو اس وقت جو ہے سب جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔ پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی فریب کاریوں کو، پھر خود آیا، سارے جادوگروں کو لے کر آ گیا، جمع ہوئے سارے لوگ۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو، جادوگروں کو بھی، سارے فرعونیوں کو بھی آگاہ کیا، تبلیغ کی، دعوت دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان فرعونیوں کو موسیٰ نے، کم بختو نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے۔ اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرو، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، مجھے نبی مان لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ نے مزید فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افطرا بازی کرتا ہے۔ میں اللہ پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، تم کیوں افطرا بازی کر رہے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود اور خالق کیوں تسلیم کر رہے ہو؟ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى۔ اب یہ خفیہ میٹنگ شروع ہوئی، گھبرانے لگے، سارے فرعونی جمع ہوئے، اور بڑے بڑے جو امراء تھے کہنے لگے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں الٹ نہ ہو جائے، اگر الٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا اس کو معاملے کو ختم کر دیا جائے، رفع دفع کر دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جادوگر بھی تھے، بڑے بڑے امراء بھی تھے، فرعون بھی تھا، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلا شبہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ جادو کے زور سے تمہیں ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہاری تہذیب و ثقافت کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ باطل جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنی تہذیب کو جو ہے وہ مثالی قرار دیتا ہے کہ جی ہماری تہذیب بڑی مثالی ہے،
فرعون نے بھی یہی کہا. آج بھی آپ دیکھیں نئی نئی چیزیں، نئے نئے فیشن، نئے نئے ڈیزائن، اور ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. وہاں تو سادگی ہے، سیدھی سیدھی سادگی ہے. کوئی ڈیزائن، کوئی یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہیں دین کے اندر. سادہ سادہ زندگی ہے، اور اس سادہ زندگی کی تعلیم دی ہے، اور اس پر عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے. تو وہ ان کو یہ خوف اور خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری تہذیب کو مٹا نہ دیا جائے. یہ ہمارے جو کام ہیں یہ بڑے مثالی کام ہیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پس یکجا کر لو اپنی ہیلہ سازیوں کو، پھر آؤ پرے باندھے ہوئے، صف در صف جو ہے نا، پھر آؤ اور مقابلہ کرو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا. یعنی آج جو غالب آ گیا وہی حکمران بن جائے گا، اقتدار اس کے پاس چلا جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اقتدار سے محروم ہو جائے گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اب اگلی بات ہے کہ جب وہ مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے آپ جو ہے اپنا جو ہے کام دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں. یہ انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مجید کا فہم عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.